اس میں جو بات علی سے متعلق ہے بس اسی کا ذکر ہو. پہلے ترجمہ سماعت کر لیں تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، غیروں کو بہکانے میں پریشانی ہوگی. مسکراؤ یار. سبحان اللہ. ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو عقیدہ گھبراتا ہے. کم سے کم آپ کی مسکان دیکھ کے یہ تو اطمینان ہو جائے گا کہ اچھے دن آنے سے رہے، اچھی رات آ جائے. سبحان اللہ. آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو ترجمہ سماعت کریں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ترجمہ: نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب کیا ہیں؟ قریب ہے. اولا بمانا اقرب. جان اتنی قریب ہے کہ نظر نہیں آتی. اب سوچو حضور کتنے قریب ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب. سبحان اللہ. ایک ترجمہ اور ہے اس کا اور وہ بھی قابل غور. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی. سبحان اللہ. کیا ہے؟ یہاں اولا بمانا اہم یا اثمن، یعنی جان اتنی قیمتی ہے کہ کسی کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں. اب سوچو حضور کتنے قیمتی ہیں جو ہماری جان سے زیادہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کبھی آپ نے کوئی نادیہ جلسہ کیا تو میں ان دونوں ترجمے کی پوری ترجمانی کروں گا. آج میرا اشارہ تیسرے ترجمے کی طرف ہے جس کی طرف جمہور علماء ہیں. خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی ترجمے کو ترجیح دی. میرے دادا حضور مخدوم ملت محدث اعظم ہند نے بھی اسی ترجمے کو ترجیح دی اور دیگر تمام ارباب خانقاہ نے اس ترجمے کو ترجیح دی ہے. اور وہ کیا ہے کہ نبی مومنین کی جان کے مالک کیا ہے؟ اللہ. اور یہ معنی مفہوم کے زیادہ قریب اس لیے ہے کیونکہ اولا کہتے ہیں، اولا بمانا مولا کے. نبی ہماری جان کے مولا ہیں یعنی مالک ہے. کیا ہے؟ مالک. مطلب یہ ہے کہ جان ہمارے اندر ضرور ہے لیکن مالک ہم نہیں ہیں. مالک مصطفیٰ. سبحان اللہ. اسی لیے تو اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے کیونکہ ہم نے جان کو اپنا حق سمجھا تھا. ہمارا حق نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کی امانت. سینہ ہمارا ہے، دل ہمارا ہے لیکن دھڑکن مصطفیٰ کی ہے. تو یہاں اولا بمانا مولا کے ہے. کیا ہے؟ مولا. اور اس لیے مولا کے ہے کیونکہ حدیث بھی، اور وہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ محدثین نے بات خاص کر متأخرین علماء جس میں امام حضرت تاج الدین سبکی، حضرت جلال الدین سیوطی، حضرت ملا علی قاری ہیں، بلکہ اگر بعد میں دیکھا جائے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سب نے اس حدیث کی ایسی تصریف فرمایا کہ 40 سے زیادہ طرق سے یہ حدیث پاک ثابت ہے. اس لیے اس حدیث کا منکر گمراہ سے کرنا. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ حدیث معاذ اللہ حضور کی نہیں ہے، موضوع کہہ دے تو گمراہ سے کرنا. کتنے طرق سے یہ حدیث ثابت ہے. واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں اور خانقاہ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں تو میرا دعویٰ ہے کہ 55 سے لے کے 55 تک نہ جانے کتنے چچا سنتے ہیں. سبحان اللہ. اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے ہیں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. مکے سے مدینے کی طرف حضور کی واپسی. فتح مکہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، واپسی. مدینہ منورہ سے چند میل پہلے خوبصورت تالاب دکھا، پہاڑیاں دکھی،
حضرت زید بن ارقم بھی راوی ہیں, برا بن عازب بھی راوی ہیں, بلکہ عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص وہ بھی راوی ہیں اس حدیث کے. یعنی کئی طرق سے یہ حدیث. پہاڑیاں دکھی تو ایک راہگیر سے سرکار نے پوچھا بڑی خوبصورت جگہ, اس جگہ کا نام کیا ہے؟ گزرگاہ سے گزرنے والے نے کہا حضور اس کو غدیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی. اور پورے محلے کا نام مقام غدیر خوب ہے. آیت نازل ہو چکی تھی. کون سی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان کے مالک مولا ہیں. کیا ہے بولیے زور سے؟ حضور نے چاہا کہ چلو میں اپنے اصحاب سے ایک ممبر سجا ہے. صحابہ کی نورانی جماعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, وہ جماعت جن میں کوئی صداقت کا علم بردار, کوئی عدالت کا پیکر, کوئی سخاوت کا بحر بے کنار ہے, کوئی شجاعت کا بدل جلیل, کوئی علی ہے تو کوئی ولی. سبحان اللہ. بچے سرکار نے مولا علی کو کھڑا کیا, فرمایا یا اخی تعال, اے میرے بھائی آؤ اور میرے بازو میں میرے بغل میں کھڑا. حضور نے فرمایا ایک آیت نازل ہے. اب میں سعد بن ابی وقاص کی روایت سنا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قام علی المنبر. حضور کھڑے اور فرمایا ایک آیت نازل ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی تمہاری جان کے مولا. تو اے لوگوں بتاؤ, سرکار فرماتے ہیں اتعلمون انی اولا بکم من انفسکم. کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا. روایت ہے کہ سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا یا رسول اللہ بلا بلا, ہاں آپ ہماری جان کے مالک ہیں. پھر حضور نے فرمایا, دیکھو جوش میں نہیں ہوش میں جواب, اتعلمون انی اولا بکم من انفسکم. کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں یعنی نبی تمہاری جان کے مولا ہے. سارے صحابہ نے ایک سر میں جواب دیا ہاں ہاں بلا بلا, ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری جان کے مولا, ہمارے دل کے مولا, ہماری پلکوں کے, آنکھوں کے, دل کی دھڑکنوں کے, ہر چیز کے مولا. سبحان اللہ. سرکار نے پھر تیسری بار پوچھا تکرر ثالثا اتعلمون وفی روایت هل تعلمون انی اولا بکم من انفسکم. کیا تم لوگ یہ جانتے ہو اے میرے صحابہ, جانتے ہو اے بدر و احد, خیبر و خندق, پرچم اسلام لہرانے والوں, کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں. یقین جانو عاشقو, اتنا کہنا تھا. ایک صحابی رسول کھڑے ہو, میان سے تلوار نکالی کا حضور حکم دیجئے تو میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں. آپ ہی تو مولا, سبحان اللہ. آپ ہی تو آقا ہیں, آپ ہی تو ہماری جان کے مالک ہیں. اتنا کہنا تھا. فأخذ بيد علي قائلا والذي نفس محمد بيده من كنت مولا فهذا علي مولا. اتنا کہنا تھا. نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا رب کعبہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, اے لوگوں اگر میں تمہارا مولا ہوں تو سنو, میں تم میں سے جس کا مولا ہوں میرا بھائی علی بھی اس کا مولا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یعنی اگر میں مولا, ولی مولا, یہاں جو بھی ہے یہاں مسافر, میں مولا تو میرا بھائی علی بھی تمہارا مولا. سبحان اللہ. آج کچھ سرپھرے لوگ بھی میدان میں گھوم رہے ہیں, مشاجرات صحابہ میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ صحابی کسی کے اثر سے نہیں بنتے, صرف مصطفیٰ کی نظر سے بنتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کے اثر سے نہیں, صرف آقا کی نظر سے بنتے ہیں. پھر بھی ان کو دلچسپی, ان کا درجہ یہ, ان کا درجہ وہ. برا بن عازب کی روایت سنیں, کننا جالیس, ہم سب بیٹھے زبان نبوت سے علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا. اسی دوران فقام الشیخان ابو بکر و عمر قائلان حنیا لک یا علی بن ابی طالب, مبروکا بک یا علی بن ابی طالب.
اور کہا اے علی ابن ابی طالب ولایت مبارک ہو، امامت مبارک ہو، قیامت مبارک ہو، آج سے آپ میرے بھی مولا سبحان اللہ اللہ بھائی کیا تربیت ہو رہی گویا نبی یہ فرمایا کہ جو میرا ہے وہ علی کا، توجہ چاہو، اور جو علی کا ہے وہی نبی کا، جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، اور جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں۔ اگر اپنے کو مجھ سے چھوڑنا دامن حیدر کرار تھا، کون علی؟ اتہاس گواہ ہے، قرآن کی آیت بینہ گواہ ہے۔ زمانہ بڑا خراب ہے، اگر کوئی بات حدیث کی روشنی میں بولو تو خبیث ٹوکنے لگتا ہے، اس لیے میں یہاں قرآن کو کوٹ کروں گا۔ نجران کے عیسائی ایک ضد اپنائے ہوئے تھے کہ آج بھی ان کے ماننے والے، چاہے وہ چرچ آف انگلینڈ کے ہوں یا پھر وینٹیکن کے ہوں، پاپ کے ماننے والے ہوں یا اپنے باپ کے ماننے والے ہوں، یہی ضد ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مات اللہ یہی رکھ۔ حضور سمجھاتے تھے کہ دیکھ اللہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اسے کسی نے نہیں پیدا کیا، اس نے سب کو پیدا کیا۔ حق ہے، وہ نہ کسی کا شریک ہے نہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، لیکن نہیں مانتے۔ حکم آیا ہے محبوب یہ دلیل دو، ان سے پوچھو کہ یہ عیسیٰ کو بیٹا اللہ کا کیوں کہتے؟ عیسائیوں نے، نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ ہم اس لیے بیٹا کہتے ہیں کیونکہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، اور جس کا باپ نہیں اس کا باپ خدا ہے، یہ ان کا عقیدہ۔ اللہ پاک نے آیت نازل کی اور فرمایا ان سے کہو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اے محبوب ان سے کہو کہ عیسیٰ کا معاملہ تو آدم کی طرح ہے، اگر باپ نہ ہونے کی بنیاد پہ عیسیٰ، میری طرف دیکھیں توجہ کے ساتھ، گردن زیادہ نہ گھمائیے، یہ ایسا غیار ہے یہاں، کون کس مستی میں آ رہا ہے، آپ اپنی ہستی کو نہ ادھر بیٹھو ادھر، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ان سے کہو کہ اگر باپ نہ ہونے کی بنیاد پہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو what do you say about سیدنا آدم؟ یہاں تو ماں بھی نہیں، حضرت آدم کے نا ابا ہے نا، سب کے ابا آدم، ان کا کوئی ابا نہیں، تو جب ابا نہ ہونے کی وجہ سے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں معاذ اللہ، تو آدم کی تو ماں بھی نہیں، یہاں تو ماں مریم ہے، عقل ہوتی تو شاید مان جائے، لاجک عقل ہوتی تو مان جائے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا، پھر بھی نہیں مانا۔ آیت نازل ہے فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اے محبوب اب ان سے بحث مت کی، آپ نے جو حجت کی اس بنیاد پہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا، اگر اس کی روشنی میں بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاؤ، اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاؤ، اپنے نفوس، اپنی جانوں کو تم بلاؤ، اپنی جانوں کو ہم بلائے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں کو تم بلاؤ، اپنی عورتوں کو ہم بلائے۔ اور محبوب اب ان سے بحث نہ کرو، ان سے کہو کہ اب ہم مباہلہ کریں گے، لعنت بھیجیں گے ایک دوسرے پر، جو حق ہوگا بچ جائے گا، جو باطل ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، جب بات مردوں کی ہے، حضرت امام نسائی نے اس حدیث سے تو سیاہ ستہ کی کم و بیش ہر کتاب میں اس آیت کی ترجمانی میں کئی ایک حدیث باقاعدہ باب باندھا گیا ہے، باب فضائل اہل البیت، لیکن حضرت امام نسائی نے اس حدیث کو پورا بیان کیا، میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ۔ کیا کہ جب نجران کے عیسائیوں کی نظر اپنے
अपने बच्चों पे पड़ी, तो उन्होंने अपनी मान्यताओं के अनुसार जो उनके समाज में सबसे, जिनको वो कहते थे बड़े मासूम बच्चे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ख्वाब में भी कभी गुनाह नहीं किया, अपनी मान्यताओं के अनुसार ऐसे ऐसे बच्चों को उन्होंने पेश किया सामने। इधर मुस्तफा की नजर भी मदीने के बच्चों पे, उन बच्चों में जिनमें कोई अब्दुल्लाह इब्ने उमर, कोई अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, कोई जाफर तैयार, कोई अनस बिन मालिक, कोई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, मगर इस नील गगन में वो मंजर देखा, मदीने की बहारें गवाह, मुस्तफा ने किसी को नहीं बुलाया, एक आवाज दी, या हसन ताल, या हुसैन ताल, और कहा ऐ नजरानियों, तुम्हें तुम्हारे बच्चे मुबारक, मेरे लिए हसन हुसैन का। जब बात औरतों की आई, किनकी आई? औरतों की। तो जाहिर सी बात है, नजरान के ईसाइयों ने भी तैयार किया था, अपनी मान्यताओं के अनुसार उन औरतों को चुना था जिनके बारे में उनका अकीदा ये है कि ये दे आर नन्स, ऐसी औरतें जिन पर कभी मर्दों की परछाई भी नहीं पड़ी, छूना तो बड़ी, एकदम उनकी मान्यताओं के अनुसार बिल्कुल मरियम का अक्स हो, ऐसी मदर और नन्स को उन्होंने चुना। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दायराना नजर अपनी घर की औरतों की तरफ फेर रहे, उन औरतों की तरफ जिनमें कोई सैयदा आयशा, कोई उम्मे हबीबा, कोई मैमूना, कोई हफ्सा, कोई सफिया, कोई सौदा, कोई ज़ैनब बिन्ते जहश, कोई ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, कोई उम्मे सलमा, कोई कुछ है अहले बैत। अरे वो औरतें जिनके लिए कुरान ने गवाही दी, या निसा नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतों, रूए जमीन में तुम जैसी औरतें अल्लाह ने बनाई नहीं। ऐसे उम्महातुल मोमिनीन पे नजर पड़ी, मगर कुर्बान जाओ, नजरे इंतखाबे मुस्तफा पर नबी ने न आयशा सिद्दीका को चुना, न जनाबे हफ्सा को चुना, न जनाबे उम्मे सलमा को चुना, न उम्मे हबीबा को चुना, न ज़ैनब को चुना, न सफिया को चुना, न सौदा को चुना, न उम्मे रुबाब को चुना, न उम्मे सलमा को चुना, नहीं चुना। एक आवाज दी, या इब्नती फातिमा ताल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहजादे मौलाए कायनात। इनकी सारी ननों और मदरों पर, ऐ फातिमा, ऐ मेरे जिस्म की खूबसूरत टुकड़ा, ऐ बुज़ातो जिस्मी, ऐ कुर्रतुल ऐन, तू इनके लिए काफी। रवायत है कि हसनैन को दोनों जानू पे बैठा, जनाबे सैयदा इस्मत महाब ने पैकर महाब ने पर्दे में है, फिर भी एहतियात देखें, सरकार ने अपनी पीठ की तरफ पीछे खड़ा किया कि मेरी फातिमा का पर्दा भी तुम ना देखो, जलवा तो बड़ी बात, पर्दा भी ना देखो, पीछे खड़ा किया। अब बात आई थी नुफूस, जानों की, मर्दों की। कुरान में अल्फाज है अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जानों को लाए, जान नहीं जानों को लाए। तारीख गवाह है, हदीस के अल्फाज शाहिद सामने। नजरान के ईसाई अपनी मान्यताओं के अनुसार अपनी जमात के बड़े बड़े बिशप, बड़े बड़े पॉप, बड़े बड़े रेवरेंड और बड़े बड़े प्रीस्टों को उन्होंने खड़ा किया, जिनके बारे में उनका कहना यह था कि इन्होंने कभी गुनाह नहीं किया, बिल्कुल इनोसेंट मासूम जैसे, मादअल्लाह। उधर उनके नफूस, इधर मुस्तफा की नजर अपने यारे गार अबू बकर पे पड़ रही है, तो कभी उमर इब्ने खत्ताब पे पड़ रही है, कभी उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान पे, कभी तलहा ज़ुबैर पे, कभी साद और सईद पे, कभी अबू उबैदा पे, कभी अब्दुर्रहमान पे। बद्र वाले खड़े हैं, उहद वाले खड़े हैं, खैबर वाले खड़े हैं, खंदक वाले खड़े हैं। नबी चुने किसको? एक आवाज दी, या अली का अली आजा। क्या फरमाया? बोलिए, अली आजा, इनके सारे मर्दों पर
شاہ مردہ سیف اللہ علی کا اپنی آغوش میں لیا. کیا فرمایا؟ تمہیں تمہاری جان مبارک، مجھے میری جان علی مبارک. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تمہیں تمہاری جان مبارک، مجھے میری جان، بولیے علی مبارک. علی مبارک. علی علی صرف ایک مرد کا نام نہیں، تمہارے سارے نفوس اور نوجوانوں پہ علی بھاری، کیونکہ علی نفس محمد. یہ سنتے ہی سارے غلامان حیدر جھوم اٹھے، سب نے یک لخت یک سر یک زبان اعلان کر دیا، اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، اب علی کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا، کیونکہ علی نفس محمد ہے، علی جان محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. علی نفس محمد. علی زور سے بولیں، نفس محمد. جان محمد. روایت میں ہے کہ چاروں خود ملایا تو کتنے ہو گئے؟ 5. ایک ردائے پاک اپنی کالی کالی پیاری پیاری کملی مبارک سرکار نے سب کے سر پہ رکھی. تفسیر میں جانے کا موقع نہیں، اس سے پہلے کہ وہ سب لے کے آتے آگے بڑھتے، ان کا جو مخبر تھا وہ آگے آگے جا رہا تھا. اس نے جب ان چہروں کو دیکھا، سبحان اللہ. اس کے الفاظ تھے، چہروں کو دیکھا، سامنے نبی ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، پیچھے جناب سیدہ زہرا بطول ہیں. ان چہروں کو دیکھا رک گئے اور اپنے سردار سے کہا الٹے پیر بھاگ لو. پتلی گلی پکڑ کے نکل لو. کیا ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ چلنا؟ ہاں کہا تھا، لیکن میں نے ان جلووں کو دیکھ کر نہیں کہا. سبحان اللہ. سردار دیکھو تو حسن کا چہرہ، دیکھو تو حسین کا چہرہ، دیکھو مسلمانوں کے نبی کا چہرہ، دیکھو ان کے علی کا چہرہ. ارے یہ تو وہ چہرے کہ میں ان کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کسی جمے ہوئے پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو وہ بھی اکھڑ کے ان کے قدموں میں آئے. تاریخ گواہ ہے کہ مباہلہ کینسل ہو گیا. سبحان اللہ. الٹے پیر بھاگ گئے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا قسمت والے تھے جو چلے، ورنہ اگر میں ان کی ہلاکت کے لیے، اگر میں یا میرا بھائی علی یا میرے بچے حسن حسین یا میرے جگر کا ٹکڑا جناب سیدہ اگر ہاتھ اٹھا کر دعائیں ہلاکت کر دے، کوئی صحیح نہ ہوتا. قسمت والے تھے چلے گئے. سرکار نے سب کو اپنے ردائے پاک میں رکھا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. کیا فرمایا؟ یہ میرے گھر والے. دیکھیں کتنے لوگ پہنچنا چاہ رہے ہیں وہاں. یہ میرے گھر والے. راز کیا؟ بدر میں جانا ہوا تو گھر والوں کو بھی، خیبر میں گھر والے سب جا رہے ہیں، خندق میں سب، یہاں صرف گھر والے. راز کیا ہے؟ آواز آئی یہ آزمائش کی گھڑی، وہاں فتح کرنا تھا، بشارت خدا سے مل چکی تھی، یہاں آزمائش تھی. کہیں در والے یہ نہ سوچے کہ اس جوخم اور آزمائش کی گھڑی میں ہمیں نبی نے آزمایا، اس لیے میں نے خیروں کو نہیں، در والوں کو نہیں، گھر والوں کو اکٹھا کیا. فرمایا اللہم انی احبہم واحب من یحبہم. اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی کروں گا جو ان سے محبت کرتا ہے. پنجتن کیا بنایا؟ کچھ لوگ پنجتن لفظ سے بہت چوکتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایران سے ہے. اب جب اسلام ایران سے نہیں آیا تو یہ لفظ ایران کے نام سے ہے. کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مکہ مدینہ سب ایران میں، اسی لیے وہ ایرانی اسلام نوابوں کے ذریعے ہندوستان میں جو آیا اسی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ پنجتن اس لیے ہے کیونکہ 5 تن اکٹھا، ایک نبی کا تن، ایک علی کا تن، ایک سیدہ کا تن، ایک 2 حسنین کا تن. کتنے ہو گئے؟ 5 تن.
انہی پانچوں کو ملا دو تو پنجتن. خیر ہم تو اہل سنت ہیں. کیا ہے؟ ہم سنگل پنجتن ہی نہیں. لکھنؤ ایک بہترین اگزامپل ہے آپ کے لیے. ہر ٹائپ کے پنجتن ہی یہاں ملے. اگر آپ بجازے سے تھوڑا بائیں طرف پاٹا نالا سائڈ ان سے پوچھیں صاحب آپ کے ہاں پنجتن کون ہے؟ کھٹ کھٹ گرائیں. ہمارے پنجتن نبی ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, علی ہیں. ان کے پاس بھی پنجتن. اور وہیں سے سڑک پا کر کے ذرا صاحب گھر جائیں کاسمین درگاہ عباس کی طرف. آپ کے پنجتن کون؟ کھٹ سے. ہمارے پنجتن نبی ہیں, علی ہیں, سیدہ ہیں, حسن ہیں, حسین. پنجتن سے خالی نہیں. ادھر بھی پنجتن, ادھر بھی پنجتن. گھر والوں میں بھی پنجتن, در والوں میں بھی پنجتن. سب اپنا اپنا پنجتن لے کے چل رہے ہیں. مگر سنیوں تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم, جتنا فخر کرو کم. تمہارے پاس سنگل نہیں, ڈبل پنجتن. ڈبل پنجتن. ایک در والے پنجتن بھی ہمارے, گھر والے پنجتن بھی ہمارے. تو سنگل کو ان کا سنگل ہونا مبارک ہو, ہم سنیوں کو ڈبل ہونا. علی کی قسمت دیکھو, علی دونوں پنجتن ہے. وہ یہی ذہن لانا چاہیے. علی آپ دیکھیں نا, نبی ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, اور علی. اس میں علی. اب آئیے گھر میں, نبی ہیں, علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, اس میں بھی علی. کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ علی دونوں پنجتن میں. اب تو سمجھ لو کہ علی کا دامن پکڑنا کتنا ضروری. نبی یہی تو پیغام دے رہے, اے میری امت کچھ بھی چھوٹ جائے لیکن علی کا دامن نہ چھوٹے, کیونکہ علی مل گئے تو مصطفیٰ کا در بھی مل گیا, گھر بھی مل گیا. بہت ہے. در بھی مل گیا اور گھر بھی مل گیا. گھر بھی مل گیا. ہم